بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارا سبق یہاں سے ہوگا خبر اللہ التی لنفی الجن سے۔ یہاں سے مصنف رحمۃ اللہ علیہ مرفوعات میں سے چھٹی چیز یعنی لا نفی جنس کی خبر کو بیان فرما رہے ہیں۔ مرفوعات میں سے سب سے پہلے مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے فاعل کو بیان کیا، اور دوسرے نمبر پہ نائب فاعل کو بیان کیا، تیسرے نمبر پہ مبتدا کو، اور چوتھے نمبر پہ ساتھ خبر کو بیان کیا۔ مبتدا خبر اکٹھی ہے۔ پانچویں نمبر پہ انا کانا لیتا لکنہ یعنی حروف مشبہ بالفعل کی خبر کو بیان کیا۔ خبر کو اسم ان کا منصوب ہوتا ہے۔ اور اب چھٹے نمبر پہ لا نفی جنس کی خبر کو بیان فرما رہے ہیں۔ یہ مرفوعات میں سے چھٹی قسم ہے۔ خبر لا التی لنفی الجنس ہے۔ یہاں الجنس اور نفی کے درمیان میں یہ ایک مضاف محذوف ہے، اور وہ حکم کا لفظ ہے۔ خبر لا التی لنفی حکم الجنس، یعنی وہ خبر اس لا کی خبر جو جنس سے حکم کی نفی کرنے کے لیے آتا ہے، یعنی لا نفی جنس اس کو کہتے ہیں۔ یہ کیا کہتے ہیں اس کو، اختصار کے طور پر، ورنہ اصل جنس کی نفی نہیں کرتا، بلکہ جنس کے ساتھ حکم جو لگا ہوا ہوتا ہے اس حکم کی نفی کرتا ہے۔ خبر لا التی لنفی حکم الجنس، جنس کا جو حکم ہے اس کی نفی کرنے کے لیے آتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ خبر ہے اس لا کی جو جنس کی طرف منسوب حکم کو منفی کر دیتا ہے۔ لا نفی جنس کی جو خبر ہے یہ مرفوعات میں سے ہے۔ اس کی تعریف مصنف رحمۃ اللہ نے کی ہے، ہوا المسند بعد دخولہا، کہ لا نفی جنس کی خبر لا کے داخل ہونے کے بعد مسند ہوتی ہے۔ لا نفی جنس کے داخل ہونے سے پہلے یہ مبتدا خبر تھے۔ آگے جیسے مثال آ رہی ہے، لا غلام رجل ظریف فیہا، اس میں لا کے بعد غلام رجل ہے مرکب اضافی، یہ لا کا اسم ہے، اور ظریف اس کی خبر ہے۔ فیہا ای فی الدار، جار مجرور، یہ لا کی دوسری خبر ہے، خبر ثانی ہے۔ تو لا غلام رجل ظریف فی الدار، تو لا کی دو خبریں ہوگی۔ یہ اصل میں لا سے پہلے غلام و رجل ظریف مبتدا خبر تھا، لیکن لا جب داخل ہو گیا تو اس کے بعد جو مبتدا تھی وہ لا کا اسم بن گئی، اور جو خبر تھی مبتدا کی وہ لا کی خبر بن گئی۔ هو المسند بعد دخولہا، اس لا کے داخل ہونے کے بعد وہ مسند اور خبر ہوتی ہے، یعنی اس لا کی خبر ہوتی ہے۔ جو اسم ہوتا ہے وہ اس لا کا اسم بن جاتا ہے، اور جو خبر ہوتی ہے وہ اس لا کی خبر ہوتی ہے۔ خبر لا التی لنفی الجنس هو المسند، یہ مسند ہوتی ہے بعد دخولہ، اس کے داخل ہونے کے بعد، لا کے داخل ہونے کے بعد۔ مثلو لا غلام رجل ظریف فیہا ویحذف کثیرا، یہ لا کی خبر کا حکم بیان کرتے ہیں۔ لا نفی جنس کی خبر کے حذف کرنے کا مسئلہ ویحذف کثیرا وبنو تمیم لا یثبتون، اس عبارت میں مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمایا ہے۔ لا نفی جنس کی خبر پر اگر دلالت کرنے والا قرینہ موجود نہ ہو تو پھر لا نفی جنس کی خبر کو حذف کرنا کسی کے نزدیک بھی جائز نہیں ہے، نہ بنو حجاز کے نزدیک جائز ہے اور نہ بنو تمیم کے نزدیک جائز ہے، کسی کے نزدیک بھی جائز نہیں ہے۔ بلکہ اگر لا نفی جنس کی خبر پر دلالت کرنے والا قرینہ نہ ہو تو خبر کو عبارت میں ذکر کرنا واجب ہے، حذف کرنا کسی کے نزدیک بھی جائز نہیں ہے۔ جیسے حدیث میں آتا ہے
حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا احد اغیارو من اللہ، لا احد اغیارو من اللہ، یہ شاعر رضی نے یہ مثال بیان کی ہے، لا احد اغیارو من اللہ۔ اور اس طرح دوسری کتابوں میں بھی جامع درست وغیرہ میں یہ عبارت بطور مثال کے موجود ہے کہ لا احد اغیارو من اللہ، اس میں اغیارو خبر ہے، اب اس پر دلالت کرنے والا کوئی قرینہ یہاں موجود نہیں تھا، اس لیے عبارت میں اس کو ذکر کر دیا۔ لیکن اگر لا نفی جنس کی خبر پر دلالت کرنے والا قرینہ موجود ہو تو اس کی خبر کے حذف کرنے اور نہ کرنے کے بارے میں تھوڑا سا اختلاف ہے۔ بنو حجاز کے نزدیک ایسی صورت میں کہ جب لا نفی جنس کی خبر پر دلالت کرنے والا قرینہ موجود ہو تو بنو حجاز کے نزدیک خبر کو حذف کرنا بھی جائز ہے اور ذکر کرنا بھی جائز ہے، البتہ ذکر کرنے کے مقابلے میں حذف کرنا بہت زیادہ ہے، اور قرآن کریم میں اس کی کئی مثالیں پائی جاتی ہیں جہاں لا نفی جنس کی خبر کو حذف کر دیا گیا ہے۔ مثلا قالوا لا ضیر انا الی ربنا منقلبون، جادوگر لوگ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں آئے تھے، جب ان کے سامنے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزے کی حقیقت واضح ہو گئی تو وہ مسلمان ہو گئے۔ فرعون نے ان کو دھمکایا تو جواب میں انہوں نے فرمایا لا ضیر انا الی ربنا منقلبون، کوئی نقصان نہیں ہے ہمیں، ہم تو اپنے رب کی طرف جانے والے ہیں۔ اس میں لا ضیرہ کا جو لا ہے یہ لا نفی جنس کا ہے، ضیرہ اس لا کا اسم ہے، خبر اس کی معذوف ہے اور وہ ہے لا ضیر علینا، علینا زار مجرور خبر کو حذف کر دیا گیا ہے کیونکہ آگے اس پر دلالت کرنے والے انا الی ربنا منقلبون یہ عبارت موجود ہے۔ تو لا و نفی جنس کی خبر پر دلالت کرنے والا اگر قرینہ موجود ہو تو بنو حجاز کے نزدیک حذف کرنا بھی جائز ہے اور اس کو ذکر کرنا بھی جائز ہے، لیکن حذف کثیر ہے، وَيُحْذَفُ كَثِيرًا، حذف کرنا کثیر ہے۔ وَبَنُو تَمِيمٍ لَا يُثْبِتُونَهُ، بنو تمیم اور بنو طے یہ دو قبیلے ہیں، حاتم طائی کا قبیلہ بنو طے اور بنو تمیم۔ بنو تمیم اور بنو طے والے کہتے ہیں کہ جب لا نفی جنس کی خبر پر دلالت کرنے والا قرینہ موجود ہو تو پھر اس کو حذف کرنا واجب ہے، صرف جائز نہیں ہے جیسے بنو حجاز کہتے ہیں کہ جائز ہے اور ذکر کرنا بھی جائز ہے، حذف کرنا بھی جائز ہے، البتہ حذف کثیر ہے۔ تو بنو تمیم کہتے ہیں کہ حذف کثیر نہیں ہے بلکہ حذف کرنا واجب ہے، ذکر کرنا جائز ہی نہیں ہے صورت میں، اور وہ استدلال کرتے ہیں سورت غالباً صاد میں ہے یا سورت صافات میں ہے، وہ کلمہ طیبہ کا پہلا ایسا وَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ، یہ اس میں بھی ہے سورہ قتال، یعنی 26ویں پارہ کی سورت محمد جس کو کہتے ہیں اس میں بھی ہے، اور یہ غالباً سورہ صافات میں یا سورہ صاد میں ہے وَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ، اس میں وہ کہتے ہیں لا نفی جنس ہے اور الہ اس کا اسم ہے، جبکہ اللہ کلمہ حسر ہے اور لفظ اللہ یہ لفظ الہ کے معنی سے محل سے بدل واقع ہو رہا ہے، اور محل چونکہ اس کا مرفوع مبتدا ہونے کی وجہ سے یہ تو لا کی خبر ہے، لا کا اسم ہونے کی وجہ سے منصوب ہے، ورنہ اصلا یہ مبتدا ہے، تو لہذا لفظ اللہ مرفوع ہے اس کے محل سے بدل واقع ہونے کی وجہ سے، تو لا الہ اب اس کی خبر محذوف ہے اور وہ ہے موجود، لا الہ موجود الا اللہ، تو جب یہ الہ موجود یہاں خبر محذوف ہے تو اس خبر کو حذف کرنا واجب ہے، لہذا بنو تمیم لا یثبتونہ، جب خبر پر دلالت کرنے والا قرینہ موجود ہو تو اس کو عبارت میں ذکر نہیں کرتے کسی صورت میں، لا یثبتونہ کا مطلب لا یذکرونہ، اس کو عبارت میں ذکر نہیں کرتے بلکہ حذف کو واجب قرار دیتے ہیں۔ یہ بنو تمیم اور بنو کیا کہتے ہیں اس کو بنو طی کا یہ مسلک ہے، یہ مطلب بنو تمیم لا یثبتونہ کا ذکر کیا گیا، یہ
ایک مطلب ہے۔ دوسرا مطلب بعض شارحین نے، جیسے شرح جامی میں آپ انشاءاللہ اگلے سال پڑھیں گے، وہ انہوں نے یہ مطلب بیان کیا۔ دوسرا وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر لا نفی جنس کی خبر پر دلالت کرنے والا قرینہ موجود ہو تو اس وقت خبر کو ذکر کرنے کی ضرورت کوئی نہیں ہے سرے سے۔ لا یثبتون کا مطلب یہ بتا دیتے ہیں کہ اس کو ذکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے سرے سے، کیونکہ قرینہ موجود ہے۔ لیکن اس سے یہ پہلے والا جو مطلب ہے نا لا یثبتون کا، یہ زیادہ بہتر ہے کہ لا یثبتون کا مطلب ہے کہ اس کو عبارت میں ذکر کرنا جائز نہیں ہے بلکہ حذف کرنا واجب ہے۔ آگے دوسری ہے اسم اللہ اسم ما ولا المشبہتین بلیسا، یہ مرفوعات میں سے آخری چیز ہے، کیونکہ پہلے شروع میں ذکر کیا تھا کہ افعال ناقصہ کے اسم کو مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے مرفوعات میں سے جو افعال ناقصہ کا اسم ہے اس کو ذکر نہیں کریں گے، اس لیے یا تو اس لیے کہ اس کی تفصیل منصوبات میں آ جائے گی، خبر کی بیس میں ساری تفصیل اس میں ذکر کر دیں گے، اور یا اس وجہ سے کہ مصنف رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک افعال ناقصہ کا جو اسم ہے یہ اصل میں افعال ناقصہ کا اسم حقیقت میں یہ فعل کا فاعل ہے، اور فاعل کی بیس میں جو احکامات ہیں وہ اس کے بھی ہیں، اس لیے اس کو زیادہ الگ سے طور پر انہوں نے بیان نہیں کیا۔ تو بہرحال یہ 7ویں قسم ہے منصوبات میں سے، مرفوعات میں سے، اور وہ ہے ما والا مشبہتین بلیسا کا، یعنی وہ ما اور لا نافیہ جو لیسا کی مشابہت کی وجہ سے عمل کرتے ہیں۔ ما اور لا کی لیسا کے ساتھ مشابہت کیا ہے، کس طرح کی ہے، یہ انشاءاللہ آگے حروف کی بیس میں آئے گی، بلکہ اس میں منصوبات میں بھی تفصیل کے ساتھ آ جائے گی، یا انہوں نے اس کو بیان نہیں کیا، یا صرف ما اور لا مشبہ بلیسا کا عمل انہوں نے بیان کیا ہے کہ ما اور لا مشبہ بلیسا یہ اپنے اسم کو رفع دیتے ہیں جس طرح لیسا اپنے اسم کو رفع دیتا ہے فعل ناقص، والمسند الیہ بعد دخولہما، کہ جب اسم پر ما اور لا داخل ہو جائیں تو یہ ان کا مسند الیہ بن جاتا ہے، جبکہ پہلے وہ مبتدا ہوتا ہے۔ مثلو زید قائم، جیسے ما زید قائمان، اس میں زید یہ ما مشبہ بلیسا کا اسم ہے لہذا یہ مرفوع ہے، اگر یہاں ما کی جگہ لیسا ہوتا تو بھی زید مرفوع ہوتا۔ آگے لا رجل افضل من کا، اس میں رجل لا کا اسم ہے مرفوع ہے، اور افضل من کا یہ لا کی خبر ہے، جس طرح قائمن ما مشبہ بلیسا کی خبر تھی۔ ما زید قائمن لا رجل افضل من کا وہو فی لا شاذن۔ مصنف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ جو عمل ہے ما اور لا کا، اسم کو رفع دینا، خبر کو نصب دینا، یہ عمل لا اس میں ما میں عام ہے اور لا میں شاذ ہے، شاذ بے معنی قلیل کے ہے۔ لیسا کا اسم حکم کہ خبر اسم کو رفع دینا، خبر کو نصب دینا، یہ ما میں عام ہے قوی ہے، اور لا میں شاذ ہے یعنی قلیل ہے، ضعیف ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ما یہ لیسا کے ساتھ ہر اعتبار سے مشابہت رکھتی ہے، کہ جس طرح لیسا معرفہ پر بھی داخل ہوتا ہے، نکرہ پر بھی داخل ہوتا ہے، ما بھی لیسا معرفہ پر بھی داخل ہوتی ہے، نکرہ پر بھی داخل ہوتی ہے، لیکن لا کی مشابہت لیسا کے ساتھ کمزور ہے، کہ لا معرفہ پر داخل نہیں ہو سکتا، ہمیشہ نکرہ پر داخل ہوتا ہے، جبکہ ما معرفہ اور نکرہ دونوں پر داخل ہوتی ہے، لیسا کی طرح لیسا بھی معرفہ اور نکرہ دونوں پر داخل ہوتا ہے۔ اور دوسرا
لا اگر اسم پر داخل ہو تو یہ حال کی نفی کے لیے آتا ہے. جیسے لا رجل فی الدار، فی الحال گھر میں آدمی موجود نہیں ہے، یہ حال کی نفی کے لیے. اور اگر لا فعل مضارع پر داخل ہو تو پھر یہ لا حال کی نفی نہیں، حال اور مستقبل دونوں کی نفی کے لیے آتا ہے. جس طرح فعل مضارع پر لے سے داخل ہو تو حال اور استقبال دونوں کی نفی کے لیے آتا ہے. اور ما جو ہے وہ لیسا کے لیے لیسا کی طرح عمل کرتا ہے، وہ حال استقبال صرف حال کی نفی کے لیے آتا ہے، خواہ وہ اسم پر داخل ہو یا فعل مضارع پر داخل ہو. تو چونکہ لا کی مشابہت لیسا کے ساتھ کمزور ہے، اس لیے لیسا والا عمل لا کے اندر شاذ یعنی قلیل اور ضعیف ہے، کمزور ہے. اور ما کی مشابہت لیسا کے ساتھ یہ چونکہ قوی ہے اور زیادہ پائی جاتی ہے، اس لیے لیسا والا عمل ما کے اندر عام بھی ہے اور قوی بھی. خبر اللہ التی لنفی الجنس سے لا نفی جنس کی خبر یہ مستند ہوتی ہے اس کے داخل ہونے کے لا کے داخل ہونے کے بعد. جیسے لا غلام رجل ظریف فیہ، کہ کسی آدمی بندے مرد کا غلام شریف نہیں ہے گھر کے اندر. وَيُوسف کثیرن، اور بکثرت اس کو حذف کر دیا جاتا ہے. وہ بنو تمیم لا یثبتونہ، اور بنو تمیم اس کو ثابت نہیں مانتے. اسم ما والا مشبہتین بلیسا، وہ ما اور لا جو لیسا کے ساتھ مشابہت رکھتے ہیں ان کا اسم. والمسند الیہ بعد دخول ما، ان کے داخل ہونے کے بعد یہ مسند الیہ ہو جاتا ہے. جیسے مثل ما زید قائما اور لا رجل افضل من کا. وہ فی لا شاذن، اور لا کے اندر یہ عمل شاذ ہے یعنی قلیل ہے. یہ مرفوعات کی بحث مکمل ہوگی.